أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. محترم حاضرین، سورہ آل عمران کی 2 آیتیں اور سورہ نساء کی 1 آیت آپ کے روبرو پڑھی گئی ہے۔ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں جنگ احد کے بعد نازل ہونے والی آیتوں میں سے ہے۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت مدینہ منورہ کا جو سوشل بیک گراؤنڈ تھا، سماجی جو پس منظر تھا، ان میں ایک طرف بت پرست تھے مسلمانوں کے مقابلے میں، دوسری طرف یہودی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ہجرت کرنے سے پہلے وہاں پر جو بت پرست قوم تھی، ان کے 2 بڑے قبیلے بنی اوس اور خزرج، ان دونوں میں برس کی لڑائیوں کے بعد ایک طرح کا تھک ہار کر صلح کی طرف آگے بڑھنے کا معاملہ ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے طور پر ایک آدمی عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار منتخب کر لیا تھا۔ اس کی سرداری میں ہم معاملے چلائیں گے، اب لڑائی جھگڑا بند کریں گے۔ اس موڑ پر بت پرست قوم پہنچے گے۔ دوسری طرف جو یہودی تھے، مذہبی اعتبار سے یہودیوں کا پورے مدینے میں ایک اچھا اثر، ایک اچھی پوزیشن تھی۔ بت پرست تو خیر بت پرست تھے، ان کے اندر کوئی مذہبیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک کتاب ہونے کا دعویٰ تھا اور اہل کتاب ہونے کا ان کو بڑا ناز تھا، اور مذہبی اعتبار سے ان کی پوزیشن بت پرستوں کے درمیان بھی اور دیگر لوگوں کے درمیان میں ذرا اونچی ہوئی تھی۔ اس پر ترا یہ کہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، اچھے بڑے کاروباری تھے، اور پوری مارکیٹ ان کے قبضے میں تھی۔ مذہبی اعتبار سے اہل کتاب اور دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بڑے ثروت والے، دولت والے۔ اب یہ 2 پوزیشنز کی اپوزٹ کیمپ میں الگ الگ کیفیت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو پہنچے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینے کو اور آپ کی دعوت پھیلتی گئی، تو بت پرستوں کے بھی خیموں سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے، یہودیوں کی طرف سے بھی آنے لگے، اور عیسائیوں کی طرف سے بھی کھنچ کر اس دعوت، اس تبلیغ، اسلام کی تعلیمات ان کے دلوں کا ایسا مسخر کرتی چلی گئی۔ ان پر نبی کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کا پاکیزہ کردار، یہ پوری دعوت کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا ہوا۔ اس کی وجہ سے جن لوگوں کی بنی بنائی پوزیشن شیک ہو رہی تھی، ان کے اندر مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک طرح کا آتش انتقام جسے کہتے ہیں، دشمنی کی آگ وہ بھڑکنے لگی تھی۔
ایک طرف عبداللہ بن ابی کی سرداری چلی گئی جو تقریباً ہونے والی تھی، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد بنا لیا گیا، اور اس میں بنی اوس اور خزرج دو قبیلے لڑ جھگڑتے تھے، انہی کے بڑے بڑے سردار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے. تو عبداللہ بن ابی اور اس کے قریب کے جو چیلے تھے ان کے اندر یہ انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر اندر سے کچھ فتنے پیدا کرنے کی کوشش کی. دوسری طرف یہودیوں کے اندر جو ان کی مذہبی ٹھیکہ داری تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا بھی سکہ ختم ہو گیا، تو ان کے اندر بھی ایک طرح کی آتش بھڑکنے لگی. اس پر جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق مدینہ منڈی، مدینہ مارکیٹ ایک الگ قائم کی، جہاں پر ناپ تول پکا، کوالٹی کا مال اور کوئی سود کا کاروبار نہیں. ادھر یہودیوں کی جو منڈی فلرش ہو رہی تھی، اس میں سود کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا، باقی کی دھاندیاں تھی. جب مدینہ مارکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی، یہ چگرنے لگی، ان کی مارکیٹ بھی متاثر ہونے لگی، تو ان کے اندر اور زیادہ انتقام کا جذبہ پیدا ہوا. اس سچویشن میں یہ دونوں کیمپس، بت پرستوں کے، یہودیوں کے پلس عیسائیوں کے، ہر کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو کسی نہ کسی طرح بدنام کریں. اندر سے یہ منافق کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے، باہر سے یہ تہمتیں، الزامات، مختلف قسم کے روڑے اٹھا. ان حالات میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ڈائریکشن دیا، کیا کام کرنا چاہیے، تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. یہ تو ہیں دشمن خدا، دشمن رسول ہیں، یہ تو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تمہارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. مسلمانوں، تمہیں مال اور جان اور دونوں کی آزمائشیں پیش آ کریں، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. تمہارے اوپر الزامات لگائے جائیں، نبی پر الزام لگایا جائے گا، نبی کے گھر والوں پر الزام لگایا جائے گا، تمہاری عورتوں پر الزام لگایا جائے گا، تمہارے مردوں پر الزام لگایا جائے گا، تانے دیے جائیں گے، تکلیف دہ باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی. ایک طرف تمہاری جان کو بھی خطرہ ہوگا، تمہارے مالوں کو بھی خطرہ ہوگا، پلس مینٹل ٹارچر بھی تمہیں کیا جائے گا. یہ نبی کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات میں، اور آپ کے پاکیزہ صحابہ ان کی موجودگی میں یہ سینیرو ہے سماج کا، اور اللہ کی طرف سے یہ تعلیم ہے. ہندوستان میں آج ہم جہاں ہیں، پوزیشن دیکھیے ٹھیک ہو بہت وہی پوزیشن. ادھر بت پرست ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی کم ہے یہاں، لیکن انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی وجہ سے یہودیوں کا بھی یہاں پر ایلیمنٹ. یہاں پر ہمیں جان کی اور مال کی اس وقت سخت آزمائش ہے، پلس تکلیف دینے والی باتیں اس وقت. ہماری عورتوں کو نشانہ بنایا گیا، کیسے کیسے ایپس بنائے گئے کلب ہاؤس کے نام سے، بلی بائی کے نام سے،
سلی ڈیل کے نام سے عورتوں کو جو شریف گھرانوں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ سوشل لائف میں آگے ہیں، حکومت وقت کو ان کی آنکھیں ملا کر بات کرنے والی پوزیشن میں ہیں، میڈیا میں آتی ہیں، لکھتی ہیں، بولتی ہیں، ایسی عورتوں کو نشانہ بنا یہ بت پرست کر رہے ہیں۔ تو پھر اہل کتاب میں سے نرکوٹک جہاد کا چرچ کی طرف سے بھی اعلان ہوا، نرکوٹک جہاد۔ کچھ مسلمان گانجا وغیرہ بیچنے میں ملوث پائے گئے تو یہ شوشہ عیسائیوں کی طرف سے چھوڑا گیا کہ یہ گانجے کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، غیر مسلم نوجوانوں کو یہ گانجا بیچ کر ان کو جو ہے یہ کمزور کرنے کی کوشش کری، یہ بھی ایک طرح کا جہاد، کرونا جہاد کہا گیا، کیسی باتیں کی، اور جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، لنچنگ ہو رہی، صرف شمال میں نہیں، کرناٹک میں بھی، نرگن میں ہوا، اور ایک 6 انچ کا دوپٹہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، بہت ٹالرنٹ قوم کہی جاتی ہے لیکن بچیوں کے سر کے اوپر ایک دوپٹہ برداشت نہیں ہو رہا۔ ریلوے کے مزدور اپنی رہائش گاہ میں پاکیزہ ماحول بنائے، دوسرے مزدوروں کی جو ریسٹ روم ہے وہاں پر آپ کو شراب کی باٹلز ملیں گی، آپ کو پتے ملیں گے، وہ ریسٹ میں کے نام پر کیا کیا وہاں پر، یہاں اتنا پاکیزہ ماحول، صاف ستھرا ماحول، وضو کر کے نماز پڑھنے کا ماحول، یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ پورا منظر دیکھتے جائیے، ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ آیتیں ہمارے لیے اس وقت نازل کی جائیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ہمارے کاروبار ماند پڑ گئے، چن کر جو ہماری ملت میں بڑی بڑی انڈسٹری کی شکل میں موجود تھا کاروبار، لیدر انڈسٹری تباہ ہو گئی، سلک انڈسٹری تباہ ہو گئی، جو مسلمانوں کے زیر اثر تھی بہت زیادہ۔ ایک زمانے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری تھی، وہاں سے ایلیمنیٹ ہو گئی۔ اب بڑے کاروبار آپ کر ہی نہیں سکتے، اس قسم سے ماحول بنایا جا رہا ہے، فٹ پاتھ کے یا چھوٹے دکانداری کرنا یا مزدوری کرنا یا میکینک وغیرہ کا کام کرنا، ایسا ماحول، ایسے قوانین نہ صحیح لیکن ریگولیشن صحیح سے، ایسا عمل اس کے پر، تو جان کی بھی اور مال کی بھی آزمائشیں ہو رہی، اور اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے تکلیف دہ باتیں اس وقت ہم سن رہے ہیں۔ فرمایا کہ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہیں اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے تکلیف دہ باتیں سنیں۔ اب کیا کرنا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کو ایسی اس سے گھناؤنی سچویشن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ میرے گھر کے بچے کو اگر سرے بازار کوئی تکلیف دے، میری بچی کو تکلیف دے، اور یہ آیت مجھے بتا رہی ہے میں صبر کروں اور یہ حوصلے کے کام، ریاکشن میں اتر جاؤں، میں فون کر کے رحمت نگر سے 4-6 نوجوانوں کو جمع کر لوں اور ہلہ بول دوں، یہ آسان ہے، لیکن ہمت جٹا کر بد اخلاقی کا مظاہرہ کیے بغیر، کسی سے بدتمیزی پر اترے بغیر، وہی نبی کی سنت، وہی نبی کے صحابہ کی شان کو اختیار کرتے ہوئے حوصلے سے ان لوگوں کے ساتھ روابط بھی رکھو، اور ان کی جو ذہنوں میں خناس بھر دیا گیا ہے
اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم ہو۔ خدا ترسی، پرہیزگاری، تقوی کی روش بنا۔ تقوی کا اونچا مقام یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تقوی داڑھی چھوڑ لینا، ایسا لباس پہن لینا، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، ماتھے پہ گٹھا آ جانا، تقوی کی یہ نشانیاں اصل نشانیاں نہیں ہیں، یہ سب سیکنڈری کام ہے۔ اصل نشانیاں تقوی کی پہچان آزمائشوں کے موقع پر اللہ کے احکام کا لحاظ کرتے ہوئے آدمی اپنا عمل درست کرے، اپنا کردار اس کے مطابق ڈھالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ کہتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تقوی ہے اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک بات فرمائی کہ ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، یعنی اس وقت کی سچویشن میں اللہ تعالیٰ تقریباً یہی سچویشن، تمہیں الزام لگایا جا رہا ہے، تمہارے خلاف بکواس بکا جا رہا ہے، تمہارے خلاف بدگوئی کی جا رہی ہے، فحش زبان استعمال کی جا رہی ہے، گندی باتیں تمہارے خلاف کی جا رہی ہیں، اور یہ ظلم ہے تم پر جو ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم مظلوم ہونے کی حیثیت سے تمہیں حق ہے، تم بھی پلٹ کر وار کرو، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ مظلوم کو اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، لیکن بدگوئی کے جواب میں بدگوئی، گندی زبان کے جواب میں گندی زبان، ان سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا برائی میں، اس سے روکا گیا۔ شرافت سے جواب دے سکتے، شرافت کے ساتھ، پورے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کا توڑ کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بڑے چوٹی کے شاعر، ان کو کہتے تھے کہ اے حسان، ان کے اشعار کے جواب میں تم شعر کہو، تمہارے شعر دشمنوں پر تیر سے زیادہ اثر انداز ہو۔ اپنے ممبر پر رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو بٹھا کر اشعار پڑھا، جس میں پوری تہذیب کے ساتھ دین کی تعلیمات بھی ہوتی تھی اور بدگوئی کا سلیقے کے ساتھ جواب بھی۔ تو قرآن کی ان تعلیمات کی روشنی میں جو فقہائے اکرام نے اصول بنائے، ان میں یہ بات یہ ہے کہ اگر مظلوم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے تو اسے حق ہے، زیادتی نہ کرے، اسے حق ہے۔ یہاں کے حالات میں حکومت وقت کے پاس یہ شکایت لے جانے کا حق ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق ہے، میڈیا کے روبرو لے جانے کا حق ہے، اور یہاں پر کوئی ایسے انفلوئنشل لوگ ہیں جو اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں، تو ان تک یہ بات پہنچانے کا حق ہے۔ فقہاء نے یہ مظلوم کو قرآن کی ان آیات کی روشنی میں حقوق بتائے۔ گوا میں ایک اخبار نوین ٹائمز کے نام سے، یہاں جیسا ڈکن ہیرالڈ ہے ویسا وہاں کا مشہور اخبار، اسلام کے خلاف ایک مضمون چھایا ہوا ہے۔ آپ 7 دسمبر 1986 اگر کسی کو یاد ہے تو ڈکن ہیرالڈ میں بھی ایک ایسا مضمون چھپا تھا جس کی وجہ سے بہت ہنگامہ ہوا۔ ویسی ہی کیفیت گوا میں مسلمان نوجوان
बिखर गए, सड़कों पर आए। जिम्मेदार किस्म के लोगों ने उन्हें समझाया कि इसे सड़कों पर ले जाइए मत, मामला हम इसे डील करेंगे, इसे डील करने का तरीका अलग है। तो उन्होंने वहाँ के टॉप किस्म के इंटेलेक्चुअल्स, नॉन मुस्लिम्स, जिसमें चर्च के पादरी भी थे, एडवोकेट्स भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, राइटर्स भी थे, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी थे, 50 लोगों की लिस्ट बनाई और उनको फ़ोन किया। आपने आज का नवीन टाइम्स देखा, आपका क्या रिएक्शन? अभी 20 लोगों तक इनका कांटेक्ट हुआ था। उन्होंने अखबार वालों को फ़ोन करके अनाप शनाप कहा, उनको फायर किया अखबार वालों को, उन लोगों ने, गैर मुस्लिमों ने। 20 लोगों तक ही अभी कांटेक्ट हुआ है 50 में से। अखबार के दफ्तर से फ़ोन आया मुसलमानों के जिम्मेदारों, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे सीनियर्स कोई नहीं थे, जूनियर ने किसी ने कर दिया है, हम इसकी माजरत चाहते हैं, इसकी अपॉलॉजी अखबार में देते हैं हम, आप बराए मेहरबानी किसी मामले को, नौजवान भड़क रहे थे, सड़कों पर आ रहे थे, आप थामिए, हम इसका पूरा तलाफी करेंगे। फिर उन्होंने मुसलमान जिम्मेदारों से मुलाकातें की और माजरत चाही। दूसरे दिन बोल्ड लेटर्स में फ्रंट पेज में अपॉलॉजी दी। उस दिन से आज तक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उस अखबार में कुछ नहीं आता। उतना ही नहीं बल्कि हमारी जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसकी रिपोर्टिंग देते हैं तो शायद मजलूम को हक दिया कि इन्फ्लुएंशियल लोगों तक पहुंचाओ बात, उनके जरिए से भी हो सकता। अभी अबू तालिब तुम्हारे दरमियान पैदा हो सकते हैं, जो ईमान तो नहीं लाएंगे लेकिन मुसलमानों की हिमायत में खड़े हो सकते, जालिम के खिलाफ आवाज उठा सकते, मजलूम का साथ दे सकते, भले वो ईमान ना लाए। आज भी यहाँ हो रहा। हमारी रियासत के तकरीबन 35 बड़े टॉप के स्कॉलर्स ने सीएम को खत लिखा, ये कैसा कर्नाटक बना रहे हो। एक एक इंसिडेंट को कोट किया उन्होंने, क्या हो रहा है तुम्हारी गवर्नमेंट। जब धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ बकवास किया गया और मिलिट्री को तरकीब वर्गलाया गया कि हिंदुइज्म की डिफेंस में तुम हथियार उठाकर निकलो, तो रिटायर्ड आर्मी जनरल्स, नेवी के जनरल्स ने, कर्नल्स ने, बड़े जिम्मेदारों ने तकरीबन 100 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खत लिखा। फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को साबिक जजेस और टॉप एडवोकेट्स, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा, कोर्ट को सो मोटा एक्शन लेना चाहिए ये धर्म संसद के खिलाफ। वजह क्या थी? मुसलमानों ने ऐसा रिएक्शन नहीं किया जैसा वो चाहते थे कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ये सड़कों पर आएंगे, मार धाड़ होगी और आग भड़केगी। मुसलमानों ने नहीं किया। मुसलमानों के जिम्मेदारों ने भी बहुत सब्र से, तहम्मुल से, सलीके से काम किया। मिल्लत के नौजवानों के अंदर खून खौलता है ऐसे हालात देखते हैं, तो उनको भी इन लोगों ने समझाया, बात समझ में आई। इनका जो मुजाहरा हुआ कैरेक्टर का, एक तरफ अबू तालिब के कई सफ़ों में पैदा हुए और दूसरी तरफ इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और मुसलमानों का जो इमेज, पॉजिटिव इमेज होना चाहिए, अल्लाह ताला वो भी। हमारी कुरान मजीद की तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती जुलती होनी चाहिए। हालात बिगड़ सकते हैं और भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम हमारे मिलने जुलने वाले लोगों में गैर मुस्लिम हैं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे, उनके जहनों में जो गलत फहमी डाली जा रही है उसे हम अपने अखलाक से दूर करें, अपने कैरेक्टर से दूर करें, पॉजिटिव चीज़ों से नेगेटिव चीज़ों को मिटाएं। इत्फा बिल्लती ही आसन, अल्लाह ने हुक्म दिया कि बदी को नेकी से मिटाओ।
یہ چیز بہت حوصلے کی بات ہے۔ تو یہ قرآن کی 2 صورتوں سے منتخب آیات کے ذریعے سے میں نے آج کے حالات میں کچھ باتیں آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیات پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو حالات بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مشیت سے رفع فرمائے، دفع فرمائے، اور ہمیں وہ اخلاق اور وہ اطوار عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائے ہیں۔ ہماری عملی زندگی سے اللہ تعالیٰ یہاں دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے راہ آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین والحمد للہ۔